بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب ابوبکر صدیق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو راستے میں ان کو سراقہ بن مالک ملے، اور سراقہ کس نیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کر رہے تھے اور سراقہ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، یہ سارا کچھ دیکھیں گے آپ آج کی ویڈیو میں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے قریب پہنچے تو آگے سے ایک شخص بریدہ اسلمی تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے آیا تھا۔ پیسوں کے لالچ میں جو کفار مکہ نے انعام رکھا تھا اس لالچ میں وہ آیا تھا، لیکن جب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تو اس کے دل میں کیا خیال آیا اور اس کے بعد اس کی کیا حالت ہو گئی۔ اور ہجرت کے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر کی ملاقات زبیر و طلحہ سے ہوئی، اور کس طرح سے ہوئی اور زبیر اور طلحہ کون تھے، یہ سارا کچھ جانیں گے آپ آج کی اس ویڈیو میں۔ تو ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کی باقاعدہ تفصیل میں جائیں، میں اپنے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ میرے چینل کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ڈیلی نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ دوستو، ہمارے چینل پر جو اسلامی تاریخ کا سلسلہ شروع ہے، اس میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پہلے اسلامی خلیفہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق، اور یہ اس کا 12واں پارٹ ہے آج۔ اس سے پہلے آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پیدائش اور ان کا شجرہ نسب اور ان کے متعلق مزید بہت ساری معلومات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں۔ چونکہ ہجرت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے ابوبکر صدیق، تو ہجرت پر بھی ہماری ویڈیوز چل رہی ہیں جن میں آپ لوگوں نے پہلے دیکھ لیا ہے کہ ہجرت کی جب اجازت ملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ نے ہجرت کا ارادہ کیا۔ تو سب سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے بتایا اور ان کو اپنا ساتھی بنایا، اور پھر خواب میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا دیکھا تھا ہجرت کے متعلق، اور پھر کفار کی جو سازش ہوئی، ایک کفار نے سازش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے، اس کا احوال کیا ہوا تھا وہ بھی آپ پہلے ویڈیوز میں جان چکے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے متعلق کہ جب کفار نے ان کے گھر کا محاصرہ کیا تو اس وقت کیا ہوا، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت جب انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا اور ہجرت کے لیے نکلے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ابوبکر صدیق کا غار ثور میں کیا ہوا وہاں پر، اور جب کفار مکہ کا جو تھے وہ غار کے بالکل دہانے پر پہنچ گئے تھے، اور اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا حالت تھی، ان کی کیا کیفیت تھی، وہ بھی سارا کچھ آپ دیکھ چکے ہیں ہماری اس سے پہلے ویڈیو میں۔ تو آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گے اس کے بعد کیا ہوا تھا، اور معبد کی بکری کا قصہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ یہ بکری کیسی تھی، اور پھر یہ کس خلیفہ کے دور تک یہ بکری رہی اور تب تک یہ دودھ دیتی رہی۔ تو ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ لوگ سب سے پہلے دیکھیں گے سراقہ کا واقعہ جو کہ ہجرت میں پیش آیا تھا۔ ناظرین کرام، جب معبد کے گھر سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تو مکہ کا ایک مشہور شاہ سوار سراقہ بن مالک بن جسم تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر آپ کے تعاقب میں آیا نظر آپ کو۔ تو سیدنا عالم یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے جا رہے تھے،
خدا کے بھروسے اور اطمینان سے آپ کا اپنا سفر جو تھا وہ طے کر رہے تھے اور قرآن مجید کی تلاوت فرمائی جا رہے تھے، تو جب سراقہ دور سے آپ کے تعاقب کرتا ہوا نظر آیا اور پھر یہاں تک کہ وہ بالکل آپ کے پاس پہنچ گیا اور اس کا گھوڑا جو تھا وہ بالکل زمین پر گر پڑا اور وہ پھر اٹھا اور پھر وہ 100 اونٹنیوں کے لالچ میں اس بات پر پھر اسے یعنی کہ لالچ نے نہ اس کے دل کو ابھارا اور وہ پھر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ گرفتار کرنے کے ارادے سے پھر آگے بڑھا اور پھر وہ اس قدر نزدیک پہنچ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی جو تلاوت فرما رہے تھے اس کی آواز اسے سنائی دینے لگی۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پکڑے جانے میں اب کوئی کسر باقی نہیں رہی ہے، اور رونے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر روتے کیوں ہو؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی ذات کے لیے نہیں روتا، میں آپ کی ذات گرامی اور گمشدگی پر روتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دشمن کا غم مت کیجیے، کیونکہ ہمارا دوست ہمارے ساتھ ہے، یعنی کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے، تم دشمن کا غم نہ کرو، اور وہی اللہ ہم کو دشمن کے شر سے بچائے گا۔ ناظرین اکرام، جب سراقہ اور آپ لوگوں کے درمیان صرف 1 یا 2 نیزے کا فرق رہ گیا تو پھر فور سراقہ کا گھوڑا جو تھا اس کے دست یعنی کہ اس کے جو پاؤں تھے وہ زانوں تاکر زمین میں گڑ گئے، اور سراقہ چلا اٹھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں جانتا ہوں کہ یہ آپ کی دعا کا اثر ہے، آپ دعا فرمائیں کہ میرا گھوڑا آزاد ہو جائے، مجھے آپ سے کوئی سروکار نہیں ہوگا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں واپس چلا جاؤں گا، اور جو شخص پیچھے رستے میں آ رہا ہوگا آپ لوگوں کو تلاش کرنے کے لیے، میں اس کو بھی واپس لے جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو فی الفور گھوڑے کے پاؤں زمین سے باہر آ گئے۔ مختلف روایات میں آتا ہے کہ اسی طرح 2 یا 3 دفعہ سراقہ کا ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تو پھر اس نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل یہ معذرت کی اور آپ سے ایک عہد نامہ فرمایا کہ آپ مجھے ایک عہد نامہ لکھ دیں کہ جب آپ کا جھنڈا ہر طرف پھیل جائے گا، یعنی کہ دین اسلام ہر طرف پھیل جائے گا، تو اس وقت آپ جب واپس آئیں گے تو میں آپ کی جو ہے نا وہ یعنی کہ راہ میں آؤں گا اور سکون پاؤں گا۔ تو سیدنا مرسلین یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے پاس عامر بن فہیرہ تھے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی چیز ہے، قلم یا دوات؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں ہے۔ تو انہوں نے ایک چمڑے کے ٹکڑے پر امان نامہ لکھا اور اس سراقہ کو دے دیا۔ جب سراقہ واپس لوٹا تو بہت سی متلاشی اس راستے پر اس کے پیچھے آ رہے تھے۔ سراقہ جس کے پاس پہنچا اسے کہتا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب میں اس راستے میں آیا تھا، مجھے ان کا کوئی نشان نہیں ملا، اور لوگوں کو واپس کیے جاتا رہا۔ ناظرین کرام، کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے لوٹے تو مقام جرانہ میں آپ کی خدمت میں سراقہ حاضر ہوا اور اپنا امان نامہ جو آپ نے ہجرت میں ان کو لکھ کر دیا تھا وہ پیش کیا، اور آپ نے فرمایا آج نیکی اور وفا کا دن ہے، اسی جگہ دولت اسلام سے بہرہ مند ہو جاؤ۔ تو وہ جو تھا سراقہ جو تھا اس وقت پھر اسلام لے آیا۔ ناظرین کا اس کے بعد ہم یہاں پر ذکر کرنا چاہیں گے آپ کے ساتھ بریدہ اسلمی کے متعلق واقعہ جو بہت مشہور ہوئی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قریب پہنچے تو بریدہ بن حسیب اسلمی قبیلے سہم کے 70 سواروں کو ساتھ لے کر اس لالچ میں آپ کی گرفتاری کے لیے آئے کہ قریش سے 100 اونٹ انعام میں مل جائیں گے، مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور پوچھا کہ آپ کون ہیں، آپ نے فرمایا محمد بن عبداللہ ہوں اور خدا کا رسول ہوں۔ ناظرین کرام، کہتے ہیں کہ آپ کا جمال نبوت اس کے قلب پر ایسا اثر ہوا کہ وہ فوراً کلمہ شہادت پڑھ کر دامن اسلام میں
داخل ہو گیا اور کمال عقیدت سے درخواست پیش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری تمنا ہے کہ مدینے میں آپ کا داخلہ ایک جھنڈے کے ساتھ ہو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا عمامہ سر سے اتار کر اسے اپنے نیزے پر باندھ لیا اور حضور اقدس کے علمدار بن کر مدینے تک آگے چلتے رہے۔ پھر دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مدینے میں کہاں اتریں گے؟ تاجدار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی خدا کی طرف سے مامور ہے، یہ جہاں بیٹھ جائے گی وہی میری قیامگاہ ہوگی، وہی میری منزل ہوگی۔ ناظرین اکرام، ہجرت نبوی سے پہلے زبیر بن عوام تجارت کی غرض سے ملک شام گئے ہوئے تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد تھے، اسما بنت ابوبکر کے شوہر تھے۔ وہ مال تجارت لے کر شام سے مکہ کی طرف واپس آ رہے تھے کہ رستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ زبیر نے ان حضرت اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں سفید کپڑے پیش کیے جو انہوں نے باخوشی قبول فرما لیے۔ علامہ ابن سعد کا بیان ہے کہ ابوبکر کے ابن عام طلحہ بن عبداللہ تیمی بھی اسی زمانے میں شام گئے ہوئے تھے۔ شام سے واپسی پر ان کو رستے میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ انہوں نے بھی دونوں مقدس ہستیوں کی خدمت میں کچھ شامی ملبوسات پیش کیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اہل مدینہ آپ کا بے چینی سے انتظار فرما رہے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو کا یہاں پر اختتام کرتے ہیں۔ کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ جو قبا ہے وہاں پر آپ کی آمد کس طرح سے کی گئی اور اس کے بعد شہر مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور وہاں پر کیسے خوشیاں منائی گئی۔ یہ ناظرین اکرام یہ سارا کچھ جانیں گے آپ ہماری اگلی پارٹ میں۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔